TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کی مشیر کیٹی ٹیلفورڈ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا، جنہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کی مشیر کیٹی ٹیلفورڈ کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا، جنہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ کنزرویٹو کی جانب سے کی جانے والی درخواست میں وزیر اعظم کے اضافی مشیر مائیکل مکنیر اور ان کی مشیر کیٹی ٹیلفورڈ اور کیٹی کے شوہر کے خلاف کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن نے کیٹی سے متعلق غیر مناسب لابنگ کے دعووں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو حکومت اور WE چیریٹی کے درمیان ہونے والے معاہدے کے سبب اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے کہا گیا کہ ٹیلفورڈ نے ان کے شوہر کے KMCEP کے صدر بننے سے قبل ہی اخلاقیات کے مناسب طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے تیز رفتار کارروائی کی۔ PMO کی جانب سے کہا گیا کہ کیٹی تمام معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہیں اور قوانین پر عمل کرتی ہیں۔ کینیڈین اسپیس ایجنسی میں پہلی بار ایک خاتون کو مستقل صدر منتخب کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین اسپیس ایجنسی میں پہلی بار ایک خاتون کو مستقل صدر منتخب کر لیا گیا۔ کینیڈین اسپیس ایجنسی کی نئی صدر لیزا کیمبل نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ خلائی دریافت میں ہمارے اہم شعبہ جات بہترین کام کر رہے ہیں، جو ہماری نئی نسل کے لیے بہت اہم ہے۔ لیزا کا کہنا تھا کہ ہم خلائی دریافت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور نجی شعبے کے ذریعے خلائی تحقیقات کے شعبے میں کی جانے والی سرمایہ کاری میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور میں نے نوٹ کیا ہے کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھی یہ اضافہ جاری رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے ادارے جو فوجی ساز و سامان تیار کرتے ہیں وہ خلائی تحقیق میں بھی شامل ہیں۔ ہم اپنے اس تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ کینیڈین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین انڈسٹریز دنیا کی نمایاں سرمایہ کاری کا حصہ بن سکیں۔ لیزا کیمبل نے ایک ایسے وقت میں خلائی ایجنسی کی باغ ڈور سنبھالی ہے جب دنیا کے ممالک نئی کہکشاؤں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ لیزا اس سے قبل ایک سرکاری ادارے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھیں، جو اربوں ڈالرز مالیت کے فوجی ساز و سامان کی خریداری کا انتظام کرتا ہے۔ سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا کہ سعودی عرب فلسطین کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا کہ سعودی عرب فلسطین کا منصفانہ اور مستقل حل چاہتا ہے۔ سعودیہ کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اتوار کی شب سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں سعودی فرمان رواں نے امریکہ پر فلسطین کا مسئلہ عرب امن اقدام کے تحت حل کرنے پر زور دیا۔ اعلامیے کے مطابق سعودی فرمان رواں نے امریکی صدر پر واضح کیا کہ مملکت فلسطین کا مستقل اور منصفانہ حل چاہتی ہے، جس کے لیے عرب امن معاہدے کو بنیاد تصور کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے مذکورہ معاہدہ 2002 میں تجویز کیا تھا، جس میں اسرائیل کو 2 ریاستی حل کو تسلیم کرنے اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں قبضہ کی گئی زمین سے دستبردار ہونے کی صورت میں سفارتی تعلقات کی بحالی کی پیشکش کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں دونوں رہنماؤں نے رواں سال سعودی عرب کے زیر سربراہی G20 ممالک کے گروپ کے تحت کرونا وبا کی روک تھام کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سعودی فرمانرواں نے G20 گروپ کے تحت وبا سے پیدا ہونے والے انسانی اور اقتصادی سطح کے مسائل کو حل کرنے میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ نے 22,000 ایکڑ رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ سینکڑوں افراد کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ نے 22,000 ایکڑ رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ سینکڑوں افراد کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آتش زدگی کے باعث 12 افراد زخمی ہو گئے۔ آگ سے متاثرہ علاقے میں پھنسے 200 سے زائد افراد کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نکالا گیا۔ تیز ہوائیں آگ پھیلنے کا سبب بن رہی ہیں۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں 900 مقامات پر لگی آگ سے 3,000 سے زائد مقامات کو نقصان پہنچا۔ علاقے میں جلے ہوئے گھر جاں بجاں نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ قبل موجود سرسبز جنگل اب خاک آلود ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اب تک مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگ سے متاثرہ رقبے کے نزدیکی شہر میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ واضح رہے امریکہ میں تقریباً ہر سال جنگلات میں آگ لگتی ہے، جس کے سبب لاکھوں ایکڑ علاقہ متاثر ہوتا ہے۔ امریکی حکام جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود آگ لگنے کے واقعات کو روک نہیں سکے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,145 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,31,895 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,145 ہو گئی۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 62,497 ہو گئی، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,769 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 43,161 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,813 ہے۔ البرٹا میں 14,474 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 242 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 6,162 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 211 ہے۔ اونٹاریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے کیوبیک کے اسکولوں میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد والدین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اونٹاریو کا اسکولوں کے دوبارہ کھولنے کا منصوبہ کیوبیک سے مختلف ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اونٹاریو کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے کیوبیک کے اسکولوں میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد والدین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اونٹاریو کا اسکولوں کے دوبارہ کھولنے کا منصوبہ کیوبیک سے مختلف ہے۔ وزیر تعلیم نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے وائرس کے علامات کے لیے فعال طور پر اسکریننگ کریں۔ وزیر تعلیم کی یقین دہانی کے باوجود صوبائی حکومت کی اسکول کھولنے کے فیصلے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں اور والدین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اونٹاریو نے کلاسوں میں ماسک لگانا لازمی قرار دیا ہے، جبکہ کیوبیک نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، جبکہ اس موسم خزاں میں 600 سے زائد پبلک ہیلتھ نرسز اسکولوں میں تعینات رہیں گی۔ ہم نے بہت سے انفرادی اقدامات اٹھائے ہیں جو کیوبیک کی حکومت نے نہیں اٹھائے۔ اسٹیفن لیچے نے کیوبیک حکومت کی اس رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کیا، جس میں 46 اسکولوں میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اونٹاریو میں معاملات کیوبیک سے مختلف ہیں۔ اسکول بورڈ، ٹیچرز یونین اور چند والدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کلاس روم میں جسمانی دوری ممکن ہو اور اس کو یقینی بنانے کے لیے فنڈز مہیا کریں تاکہ چھوٹے کلاس سائز کو یقینی بنایا جا سکے۔ اونٹاریو میں جولائی کے بعد ایک دن میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے کے بعد شہریوں کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے بڑے صوبوں اونٹاریو اور کیوبیک میں ایک بار پھر کرونا وائرس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اونٹاریو میں جولائی کے بعد ایک دن میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے کے بعد شہریوں کی تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق 2 روز قبل اونٹاریو میں کرونا وائرس کے 169 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ تعداد جولائی کے آخری ہفتے میں رپورٹ ہونے والے کیسز کے بعد ایک روز میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کرونا وبا کے آغاز سے اب تک اونٹاریو میں کرونا وائرس کے مجموعی طور پر 43,161 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 90% مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے باعث 2,813 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ صوبے میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں اوٹاوا، پیل اور ٹورنٹو کے علاقے میں شامل ہیں۔ کیوبیک میں کرونا وائرس کے کیسز میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کے روز صوبے میں کرونا وائرس سے 175 نئے کیسز سامنے آئے۔ واضح رہے جولائی کے بعد یہ ایک دن میں رپورٹ ہونے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ بھارت دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد کے حساب سے دوسرے نمبر پر پہنچ گیا، جہاں مزید 86,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 1,93,253 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 64,60,430 ہو چکی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 2,73,12,773 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 8,93,463 ہو گئیں۔ بھارت دنیا میں کرونا مریضوں کی تعداد کے حساب سے دوسرے نمبر پر پہنچ گیا، جہاں 86,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے۔ بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد 41,97,000 سے زائد اور جان سے جانے والوں کی تعداد 71,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ادھر اسپین اور فرانس کے بعد برطانیہ میں بھی کرونا کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جہاں ایک ہی دن میں 3,000 مریض سامنے آ گئے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 17,871 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 10,30,690 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,090 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,20,700 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔